اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم وكذلك جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 آج کے درس میں شامل ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس، کہ لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ما ولاہم کہ انہوں نے پھیر دیا ہے عن قبلتہم اس قبلہ سے اپنے منہ کو التی کانوا علیہا جس پر وہ پہلے تھے۔ قل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم للہ المشرق والمغرب، یہ مشرق و مغرب اللہ کریم کے لیے ہی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف جسے چاہتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور تم امت وسط ہو، یعنی درمیانے انداز میں رہنے والی امت ہو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو، پہلے لوگوں کے اوپر تم گواہ ہو، تمہاری یہ امت گواہ ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے اوپر یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں پھیرا اس قبلہ کو جس پر تم پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور اس میں سے جو بھی پچھلے پاؤں الٹے پاؤں کون ہے جو اپنے آپ کو پھیر لیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور وہ بہت بڑے گناہ کی کیفیت میں تھے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، مگر وہ لوگ حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا جب تم رسول کی اتباع کے لیے الٹے پاؤں پلٹ آتے ہو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ لوگوں کے اوپر بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین محترم، یہ دو آیات بینات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ دونوں تحویل قبلہ سے متعلق ہیں۔ تحویل قبلہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو جیسے پہلے انبیاء بنی اسرائیل جس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، یعنی بیت المقدس کی طرف۔ اب اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت عطا فرمائی، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف، بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیں گے نا، تو بعض بے وقوف لوگوں میں سے واویلا کریں گے۔ سیقولو کا جو مادہ ہے نا، یقولو کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، جب سین آ جاتا ہے تو وہ مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ عنقریب یہ لوگ کہیں گے،
تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اللہ نے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدتمیزی، طوفان بدتمیزی سے پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ جب اپنے چہرے کو اپنی مرضی کے مطابق بیت اللہ شریف کی طرف کریں گے نا تو یہ لوگ ضرور واویلا کریں گے، اور یہ بیوقوف لوگ ہوں گے جو واویلا کریں گے۔ اب آگے جا کے دوسری آیت میں یہ بھی ساتھ ہی عرض کر دوں، اس کے بعد آگے مفہوم بیان کروں گا کہ یہاں پہ اللہ نے یہ جو آیت نمبر 144 ہے یا 143 ہے دوسری آیت، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی یہ چاہتا تھا لنا علامہ، تاکہ ہم جانیں کہ کون میرے نبی کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے یہ پری پلان تھا کہ پہلے آپ نے حالت شرق کی طرف منہ کرنا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے، پھر آپ نے مغرب یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے۔ اب جب رسول خدا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے نا تو ابتداءً آپ اپنے نانا اور اپنے ننہال کے گھروں میں آپ نے قیام پذیر ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان گھروں میں آپ قیام پذیر رہے۔ اب جو یہودی تھے ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور وہ نہ ہی ان جہتوں سے وہ واقفیت رکھتے تھے کہ اللہ کریم نے کیسے اونٹنی کو قصوہ کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ہی جا کے قیام پذیر ہو، اور کیسے اللہ کریم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو ہی میزبانی کا شرف بخشا۔ یہ سارا معاملہ اللہ کریم کی طرف سے پری پلان تھا۔ اب اس کے بعد ان میں سے یہ بھی پری پلان تھا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بے وقوف ہے نا، وہ جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا اس طرف وہ پسند کریں گے، لیکن جو آپ منہ پھیریں گے تو یہ واویلا کرنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کریم کی مشرق بھی اللہ کریم کی طرف سے کے لیے ہے کا نام ہے، مغرب بھی اللہ کریم کا ہی ہے، اور وہ لیکن صرف ایک جو اللہ کریم کی اتباع ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کریم یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت سے مستفید کر دیتا ہے، یہ اس کا اپنا کمال ہے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے دوسری آیت مبارکہ کا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ غور طلب معاملہ ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ کریم نے امت وسط کہا ہے، اور وسط کے مطلب ہوتا ہے کہ درمیانے لیول میں رہنا نہ۔ اچھا، اس میں مختلف معانی آ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک تو ہے راستہ درمیان کا اختیار کرنا، یہ ظاہری معنی ہے۔ باطنی معنی یا انٹرنل معنی کیا ہے کہ نہ تو تم زیادہ انکار کی طرف جاتے ہو، اور نہ ہی تم اتنے انتہا پسند ہو جاتے ہو کہ جس نے کہا اس کو مان لیا، نہ، تم اپنے لیے درمیانہ راستہ اختیار کر لیتے ہو، اور یہ درمیانہ راستہ انتہائی مفید راستہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کریم نے امت وسط کہا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ بھی کہا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جو پہلی قومیں گزر گئی ہیں نا، یہ قوم پہلی قوموں کے اوپر گواہ بنے گی قیامت کے دن۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کے اوپر بھی گواہ ہوں گے اور پہلی امت کے لوگوں کے اوپر بھی گواہ ہوں گے۔ یہاں پہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میرا رسول تمہارے اوپر گواہ ہوگا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ یہاں پہ تھوڑا سا ان ڈیپتھ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ شہید کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ یہ ہمارے سامنے وکیل صاحب موجود ہیں، یہ جانتے ہیں ان جھمیلوں سے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، گواہ وہ ہوتا ہے جو گواہی کے اندر اس کے اندر گواہی کی ایبلٹی بھی ہو، گواہ وہ ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے، عینی شاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا ہو، گواہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر گواہی کے عدالت نے، کورٹ نے اس کے اوپر گواہی نہ دینے کی پابندی نہ لگائی ہو، حد قذف جس کو شریعت کہتی ہے وہ نہ لگائی ہو۔
یعنی اس نے عدالت نے پہلے اس کو اپنے سامنے حاضر ہونے سے منع نہ کیا ہو، اجازت دی ہوئی ہو۔ کورٹ بعض اوقات کسی گواہ کو جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ انکار کی حد لگا دیتی ہے۔ اب یہ 4 شرائط گواہ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سارے افراد پر گواہی کیسے دیں گے جب کہ وہ موقع پہ موجود نہیں ہوتے؟ اب عینی شاہد کا موقع پہ موجود ہونا، عینی شاہد کا گواہی کی ایبلٹی ہونا، یہ ساری چیزوں میں سے گزریں گی شرائط تو گواہ ہوگا۔ یہاں پہ میں عرض کروں گا، میری اور آپ کی عقل میں سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کریم نے اپنے رسول کو گواہ کے سٹیٹس پہ بٹھایا ہوا ہے، اور بہت ساری روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سارے افراد کے اعمال کو آبزرو کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ کیسے ہے یہ میری اور عقل آپ کی وہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے کہہ دیا، ہم نے تسلیم کر لیا، اس کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلہ کے اوپر آپ پہلے تھے نا، بیت المقدس کے اوپر، ہم نے آپ کو پھیر دیا۔ کیوں؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون جب رسول معظم کا چہرہ پھرے گا تو کن کن کا چہرہ پھرے گا، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیجئے، کازز کیا تھی کہ قبلہ کو پھیرنے کی وجوہات کیا تھی؟ پہلے سورہ بقرہ کے اسی پہلے سپارے کے اختتام میں آپ نے ایک آیت مبارکہ سنی تھی کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میں نے اس ابراہیم و اسماعیل دونوں کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور وہاں پہ آنے والوں کے لیے، وہاں پہ جھکنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بیت اللہ شریف کا مقام عطا کیا، متولیت بیت اللہ کی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آنا تھی، اس لیے یہاں کی پاکیزگی، یہاں کی طہارت کی ذمہ داری ابراہیم و اسماعیل کو سونپی۔ بیت المقدس کی تولیت حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے نسل سے ان کو سونپی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی ذریت سے تھے تو یہاں پہ تولیت بھی انہی کی بنتی تھی، اس لیے بیت اللہ کو، کعبہ شریف کو، یعنی یہاں پہ مکہ شریف کے شہر میں قیام رکھنے والے بیت کو، اللہ کے گھر کو اللہ کریم نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے طرف نماز بنا دیا، قبلہ بنا دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، آگے آئے گا 34 سپارے میں، ان اول بیت وضع للناس، دوسرا سٹیٹس جو قرآن نے بیت اللہ شریف کو دیا ہے، اس مکہ شریف میں اللہ کے گھر کو جو دوسرا سٹیٹس دیا وہ کیا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ پہلا گھر ہے وضع للناس جو لوگوں کے لیے امن کا گہوارہ بنایا گیا ہے۔ دوسرا سٹیٹس یہ دینے کے بعد اب ذرا کمپیئر کر لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا گھر یہ ہے، پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے۔ یہاں پہ میں عرض یہ بھی کر دوں، میرا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ بیت اللہ کا مقام بلند ہے اور بیت المقدس کا نعوذ باللہ مقام کم تر ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی اللہ کے گھر، ایک گھر کو کم تر کرنے والا، دوسرے گھر کو برتر کرنے والا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ نے جہت پھیرنے کے لیے وجہ کیا رکھی؟ وجہ صرف یہ کہ پہلا گھر یہ تھا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہاں، چونکہ یہود آباد ہوئے اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے نسل چل رہی تھی، اور سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بیت المقدس کو جہت قبلہ بناتے تھے، لیکن اب چونکہ تولیت بیت اللہ شریف کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو قبلہ انہی کی طرف ہونا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے تبدیلی کر دی، چہرے کو پھیرنے کا حکم کر دیا۔ پھر دوسری بات،
اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جب اللہ نے ہدایت دے دی، تو پھر جب اللہ نے ہدایت دے دی تھی، جب اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو انسان کی عقل اور انسان کی نظر کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل نہ کرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم نے چہرے کو پھیرنا ہے۔ اگلی بات، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کیا جس طرف میرا رسول چہرہ کر لے اس طرف تم چہرے نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے تم اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہو، اور اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ کیوں بھلا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تھوڑی سی نیکی بھی اللہ اپنے بندوں کی ضائع نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں ملتا ہے، مفہوم ہے اس کا، کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف سے چھوٹا سا اجر بھی آئے گا نا تو کل قیامت کے دن اسے بھی اللہ قریب نکال کے لائیں گے۔ چھوٹا سا بھی اگر آپ گناہ کر کے لائیں گے نا تو اللہ کریم اس کو بھی بندوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔